جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں کسی جنگل میں نہیں ہوں، یہ جنگل نہیں ہے، یہ ہمارے لاہور پریس کلب کی پہاڑی ہے، جسے عرف عام میں شملہ پہاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ شملہ پہاڑی پر ہوں اور سوری مائک نہیں ہے پاس، تھوڑا شور آئے گا آپ کو اس ولاگ میں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ موبائل فون کسی ایسی جگہ پر رکھوں جس کا کیمرہ آن ہے، جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جہاں شور بہت کم آئے، کیونکہ اس شملہ پہاڑی کے چاروں اور یہ گول چکر ہے نا، اور چاروں اور ٹریفک ہوتا ہے، اور ٹریفک کا ایک شور ہوتا ہے، اپنا ہی ایک شور ہوتا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اسے بچاؤں۔ مائک ہو تو اس میں تو فلٹر لگا ہوتا ہے نا، تو شور نہیں آتا، لیکن آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات نہ ہوئی 2 دن، ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جناب خبریں ہیں بڑی اہم ترین، اور خبروں کی طرف سیدھا آ جاتے ہیں، پھر کوئی اور بات کریں گے۔ لیکن خبروں کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ میرا ہر ولاگ آپ تک پہنچے۔ خبریں یہ ہیں بڑی سمپل سی کہ ہم سے ناراض ہو گیا تھا سعودی عرب۔ وزیر اعظم گئے ہیں ہمارے چاچو شہباز، دورہ کر کے آئے ہیں سعودی عرب کا، اور سعودی عرب کیوں ناراض ہوا تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور دوسری طرف ہم سے ناراض ہو گیا تھا چائنا، بلکہ ان کے سفارتکاروں نے تو کہنا شروع کر دیا تھا نا، ہمارے ساتھ ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ اور دونوں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ایک اسلامی ملک ہے اور دوسرا برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے چائنا، دونوں ہمارے ملک میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بھاری۔ ابھی شنگھائی تعاون کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے ڈیلیگیٹ آیا ہوا تھا سعودیہ کا۔ جب سے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، یہ دونوں ممالک ہمیں شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور یہ شک ان کا ہے بھی جینوئن۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، اسے چھوڑ دیا گیا ہے، تو کچھ عرصے بعد یہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ عمران خان سے سعودی عرب کو پرابلم یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عمران خان کے دور حکومت میں شہزادے نے، محمد بن سلمان نے جو طیارہ بھیجا جس پہ موصوف نے، عمران خان نے ٹریول کیا امریکہ کا، اور امریکہ سے جب واپس آ رہے تھے عمران خان، تو ان کا طیارہ واپس کروا لیا گیا کہ واپس لے کے امریکہ دے ایئرپورٹ تے۔ ریزن یہ سی کہ طیارے میں بیٹھ کے عمران خان نے، وہ زبان اس کی اپنی ہے نا گندی جی، وہ رہ نہ سکا، اس نے بکبکاہٹ کی، کچھ گالیاں، پنجابی میں گالیاں۔ جڑے دوست میری پنجابی تے مذاق کرتے ہیں نا، یا کہندے کہ یار صفی یا پنجابی چ گل کر لیا کر یا اردو چ گل کر لیا کر، پنجابی کی اپنی ایک ورت ہے یار۔ عمران خان نے پنجابی میں گالیاں دیں شہزادہ صاحب کو، محمد بن سلمان کو، اور وہ انہوں نے سن لی۔ ظاہر ہے ان کے طیاروں میں بھی آلات لگے ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اسے، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے شہزادے کو گالیاں دے رہا ہے یہ بندہ نا، جو وزیر اعظم ہے پاکستان کا۔ انہوں نے نہ صرف اس سے طیارہ واپس لیا، بلکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو $1 ارب، یہ جو ہم نے آپ کو ڈالرز دیے ہوئے نا خزانے میں رکھنے کے لیے، کہ ساڈے کول پیسہ دھیلا تو ہے کوئی نہیں، منگتے بھی ساڈے کولوں تے گالاں بھی سانوں ہی کڈ دیو، یہ فوری کے فوری ابھی کے ابھی ہمیں واپس کرو۔ تو ہم نے چائنا سے وہ پیسے لیے، پاکستان نے مجبوراً، اور فوری کے فوری سعودی عرب کو واپس دیے۔ سعودی عرب عمران خان کے دور حکومت سے ہی ہم سے ناراض تھا، پاکستان سے ناراض تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان میں کسی طرح کی سرمایہ کاری کریں۔ حالانکہ وہ ہمارا دوست ملک ہے، ان پر بھی کچھ کم نیکیاں نہیں کی، پی ٹی آئی پر بھی کچھ کم نیکیاں نہیں کی سعودی عرب نے، لیکن
یہ اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آتا. یہ عمران خان سیدھی بات ہے, لیڈر ہوگا تو یوتھیاز کا ہوگا. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ اس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا. جس طرح سے یہ برباد کر سکتا تھا ہمیں اس نے برباد کرنے کی کوشش کی, اور IMF سے اتنا قرضہ لے گیا جتنا ہم نے 70 سالوں میں نہیں لیا ہوا تھا. جتنا ہم نے 70 سالوں میں لیا اتنا ہی قرضہ یہ لے گیا. سعودی عرب کو یہ شک تھا کہ اب یہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے, اور وہ جو ہم نئی سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاکستان کے اندر 2.8 ارب کی, مطلب $3 ارب کی, تو اس حوالے سے وہ تحفظات کا شکار تھے. تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر کی جو یقین دہانی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ہوگی. اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کروانی پڑی کہ اس بندے نوں اسی نہیں چھڑنا, تسی ڈونٹ وری, تسی بے فکر ہو جاؤ, اس بندے کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اور یہی بات چائنا کے لیے مسئلہ تھی. چائنا سمجھتا کہ پاکستان میں ہم جب بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی ترقیاتی کام کرتے ہیں, جیسے داسو ڈیم پر کام کرتے ہوئے ان کے انجینئرز کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, اسی طرح سے بھاشا دیا ڈیم پر بھی یہی کچھ ہوا. کراچی میں یہ جو ان کی طرف سے چائنا کا ایک بڑا یہ بجلی کے یونٹ جن کے تھے, وہ اسے انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا طالبان نے. وہ بلوچ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا, لیکن وہ طالبان جو ہیں ان سے وہ سیدھا چائنا خائف ہے. سیدھی بات ہے کہ یہ ہمارے بندے مارتے ہیں. اور چائنا کا سپورٹر, سب سے بڑا سپورٹر جو پاکستان میں چائنا نواز بندہ ہے نا, وہ عمران خان ہے. دونوں ممالک کو اب یہ پرابلم تھا کہ یہ جو بندہ ہے عمران خان, اس کی بیوی کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کی اہلیہ کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور مہینے بعد 2 مہینے بعد اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ جو سی پیک 1 ہے اس پر کام بھی روک دیا تھا اس کے دور حکومت میں, کیونکہ ان کے لیے مسائل ہی اتنے پیدا کر دیے تھے, اور اس کا ہر بندہ تو ان سے رشوت مانگتا تھا. تو وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں تھے اس کے دور حکومت میں سی پیک پر کام کرنے کے لیے, اور وہ روک دیا تھا. اب تو انہوں نے سی پیک 2 بھی شروع کیا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ پرابلم کریٹ ہو گیا کہ عمران خان کی اہلیہ کو رہائی مل گئی ہے, تو اب شاید عمران خان کو بھی رہا کر دیا جائے. اس سلسلے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دہانی کروانی پڑی چائنا کو کہ نہیں بابا, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اور ہم طالبان کے خلاف بھی ایک بڑا آپریشن کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کے خلاف ہم لگے ہوئے ہیں, اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی طرح سے اس کو عمران خان کو رہا کریں گے. دونوں ممالک کو یقین دہانیاں کروانی پڑی, لیکن یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے ان کی یقین دہانیوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ کو, چوری ریاست کو, یوں کہہ لیں جنرل سید عاصم منیر کو یہ سٹیپ لینا پڑا, اور انہوں نے خود یقین دہانی کروائی ہے سعودی عرب اور چائنا کو کہ آپ ہمارے ہاں جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو جاری و ساری رکھیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم عمران خان کو رہا کریں, کیونکہ وہ ثانیہ 9 مئی کا مجرم ہے, اور ثانیہ 9 مئی کے مجرم کو صرف ایک ہی طرح سے معافی مل سکتی ہے, وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ اقرار کرے کہ اس نے ثانیہ 9 مئی کروایا, فوجی تنصیبات پر حملے کروائے, شہداء کی یادگاروں پر حملے کروائے, ہماری چھاؤنیوں پر اس نے حملے کروائے, GHQ پر حملہ کروایا, ہمارے ایٹم بم کی جو ہیں ہماری شاندار یادگاریں اور شاندار جو اس کے حوالے سے ہم نے بنا کے رکھے تھے, مختلف مطلب چاغی پہاڑ کا نقشہ بنا کے رکھا ہوا تھا, ان چیزوں کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا, اور اس کی PTI نے کیا. یہ سب اقرار کرے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے,
میں نے اپنے ہی ملک جس ملک کی فوج کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، جس ملک کی فوج کی طرف 1.5 ارب کی آبادی والا بھارت آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، 1.25 ارب کی آبادی والا، اس ملک کی فوج کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، سب سے پہلے یہ اقرار کرے گا کہ یہ میں نے جرم کیا۔ ڈرٹی ہیری کہہ لیا، مسٹر ایکس کہہ لیا، مسٹر وائی کہہ لیا، وہ میر جعفر کہہ لیا، میر صادق کہہ لیا، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، یہ سب کہہ لیا۔ اس حد تک ہم برداشت کر سکتے تھے، لیکن جو اس نے ثانیہ 9 مئی کیا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اس پر یہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے کیا ہے، انکار سے باز آ جائے۔ نمبر 2، پھر اس پہ معافی مانگے، پھر ہماری مرضی، پھر فوج کی مرضی، پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کہ ہم اسے معافی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اب عمران خان اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی معافی نہیں منگا گا، میں 100 سال تک لڑوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس کا گنڈا پور جو ہے وہ کہہ رہا ہم سر پہ کفن باندھ کے، وہ یار گنڈا پور میں کون نہیں جان رہا ہے؟ گنڈا پور کی ساری دھمکیاں شمکیاں فضول میں ہیں۔ نیا ISI چیف عاصم ملک عمران خان کو کسی طرح کی سانس نہیں لینے دے رہا۔ میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اس کی جو بھی گفتگو ہو اڈیالہ جیل میں وہ آپ لوگوں نے اخبارات میں نہیں چھاپنی، چینلز پر اس کے ٹکر نہیں چلیں گے، کہیں اس کی گفتگو نشر نہیں ہوگی۔ اور جو ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہیں جو اڈیالہ میں اس کی کوریج کرتے ہیں، اس کے مقدمات کی کوریج کرتے ہیں، جب بھی وہاں عدالت لگتی ہے تو جب بھی جرنلسٹ جاتے ہیں تو وہ سینئر ترین جرنلسٹ بھی جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلسل کئی دنوں سے خاموش ہے۔ یہ عمران خان بالکل ایسے ہے جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہے، یہ کوئی بات نہیں کرتا، نہ جج کے سامنے روسٹرم پر کچھ بھی بولتا ہے، نہ صحافیوں کے سامنے کسی طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ اس نے بالکل چپ سادھ لی ہے۔ اس چپ سادھنے کے پیچھے بھی ایک رمز ہے جو میں اگلے اپنے ولاگ میں بتاؤں گا، آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ یقین دہانی ضرور کروا دی گئی ہے چائنا کو اور سعودی عرب کو کہ آپ بے فکر ہو کر ہمارے ملک میں ہر طرح کی کر سکتے ہیں، اپنی سرمایہ کاری کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور آپ کے نئے انویسٹر ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کچھ تحفظات رکھتے ہیں، لیکن ان تحفظات کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مطلب آپ حساب لگائیں کہ یہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی ہمارے ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ ہم سے ہمارے دوست اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اس کی بڈی کو کیوں چھوڑا گیا، اور یہ اس کو ایک اور PTI کو بڑا خواب تھا نا، بڑا چاؤ تھا کہ وہ جو ہے امریکہ کا نیا صدر آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ٹرمپ جب آئے گا تو ہماری پھر موج ہو جائے گی، کپتان رہا ہو جائے گا ساجد تارڑ جو مشیر رہا، جو اب بھی مشیر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اگر وہ الیکشن میں جیتتا ہے تو ساجد تارڑ نے صاف صاف کہا ہے کہ اسے ٹرمپ کو اس کی حرکات کا پتہ چل گیا ہے، اس کی بیوی کی حرکات کو پتہ چل گیا، وہ کالے بکرے، وہ جادو، وہ ٹونا، وہ یہ وہ سب کچھ، ہر چیز کا اسے ٹرمپ کو پتہ چل گیا ہے، اور ٹرمپ اب اس سے پناہ مانگتا ہے کہ میں عمران خان نام کے کسی بندے کو نہیں جانتا، یا میں اس کا کبھی سپورٹر اب رہوں گا۔ ساجد تارڑ نے بڑا کلیئر کٹ یہ سارے الزامات لگا کر جو پاکستان میں اکثر لگتے رہتے ہیں بشرا بی بی پر، اور صاف صاف اس نے کہا کہ اس کو تو مذہبی ٹچ مل گیا ہے بہت بڑا، اور اسے مرشد کہا جاتا ہے، اور ایسے مرشدوں کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور امریکہ ان معاملات میں مزید نہیں الجھے گا۔ ٹرمپ کی اگر حکومت بھی آ جاتی ہے، وہ صدر امریکہ بھی بن جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے معاملے میں وہ ٹانگ نہیں اڑائے گا، کسی طرح سے اس کی حمایت نہیں کرے گا۔
عمران خان کے لیے مسائل تو ہیں ہی، لیکن وہ بندہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے باہر کی دنیا میں، دوسری دنیا میں، اور یہاں انویسٹر جو ہے وہ اس کے نام سے خائف ہے یار، سیدھی بات ہے کہ یہ آئے گا، اس کی پی ٹی آئی آئے گی اور اس کی پی ٹی آئی وہی پھر سے حرکات و سکنات کرے گی جو یہ پہلے ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ہماری خارجہ پالیسی پر بہت خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں عمران خان کی طرف سے، لیکن اب امریکہ اور چائنا اور سعودی عرب کو اعتماد میں لیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ان دونوں ممالک کو لیا گیا ہے اعتماد میں۔ دیکھتے ہیں کیا انہوں نے واقعی 100% ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اس یقین دہانی پر مطلب اتفاق کیا ہے، پوری طرح سے انہیں یقین آ گیا ہے، اعتماد ہے انہیں، یا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلے بہت سارے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اداکارہ نرگس کو کس نے مارا ہے۔ تھمبنیل پہ آپ نے انتہائی باٹم میں یہ لائن دیکھی ہوگی کہ اداکارہ نرگس جو ہے وہ اسٹیج ڈانسر رہی، وہ پہلے اسے ایک پولیس آفیسر، وہ جو عابد باکسر تھا، اس نے بہت مارا اور ایون کہ اس کے بال تک کاٹ دیے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی بیچاری کی باقاعدہ ٹینڈ کر دی۔ اب اسے دوبارہ مارا ہے، لیکن کس پولیس آفیسر نے مارا ہے میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا، لیکن یہ بتانے سے پہلے ایک گزارش چھوٹی سی کہ یار دوستو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ گھر جو ہے ہمارا کرائے کا گھر، مالک مکان نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 10 دن کا نوٹس دیا تھا، جس میں اب صرف 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے اصولاً، تیسرے دن تو مجھے وہ خالی کرنا پڑے گا۔ اللہ گواہ ہے کہ آگے کہیں مطلب ساری چیز پیسوں سے ہوتی ہے نا۔ آپ جانتے ہیں میں بیمار رہا ہوں اور میں بے روزگار ہوں۔ یہ چینل شروع کیا ہے، اللہ اللہ کر کے یہ مونیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ واچ ٹائم ابھی بھی تھوڑا سا کم ہے، یہ ہو جائے گا تو چلو کوئی بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ بن جائے گا، کوئی عزت کا معاملہ بن جائے گا کہ روزی روٹی کا کوئی سلسلہ ہو۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا میرے لیے دعا بھی کر دیں، اور آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے یار، 2 مہینے کا اس مالک مکان کو کرایہ دینا ہے۔ آگے بھی جا کے آپ کو پتہ ہے وہ ایڈوانس لیتے ہیں، سیکیورٹی لیتے ہیں، پھر کرایہ لیتے ہیں، تو پھر سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی میرے دوستوں میں سے کوئی مخیر دوست میری کوئی ہیلپ کر دے، فیور کر دے، تو میں احسان مند ہوں، بہت احسان مند ہوں گا۔ میرے ڈسکرپشن میں میرا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، ایزی پیسہ اور جائز کیش نمبر بھی ہے، فون نمبر جس پر آپ کر سکتے ہیں، اور میں اپنا فون نمبر بتا بھی دیتا ہوں، بول کے بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں جس دوست نے رابطہ کرنا ہو۔ میرا نمبر ہے 030942824226 4282 42 030942824226 آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ اس حوالے سے کوئی مدد ہو جائے تو احسان ہوگا بہت سارا۔ اس بیمار کی دعائیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ اداکارہ نرگس کو اس کے خاوند نے مبینہ طور پر مارا اور بے بہا تشدد کیا۔ جو تصاویر اداکارہ نرگس کی سامنے آئیں وہ دیکھی نہیں جا رہی۔ اور اداکارہ نرگس کا بھائی ہے خرم بھٹی نے پولیس کو آگاہ کیا اس حوالے سے کہ میری بہن پر اس کے خاوند نے بڑا تشدد کیا ہے۔ اس کا خاوند جو ہے وہ ہے ماجد، اس کا نام ہے، انسپیکٹر ہے پولیس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداکارہ نرگس کے سارے معاملات پولیس کے ساتھ ہی کیوں ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے مارا ہے، میرے خاوند نے مارا ہے، تو میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں اپنا گھر بسانا چاہ رہی ہوں۔
सीधी बात है, अदाकारा नरगिस उम्र के उस हिस्से में है कि जब बंदे को अपने साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ मतलब वो आयशा जहां ज़ेब जो टीवी एंकर है, उसके साथ भी इसी तरह से मामला हुआ। उसके खामद ने उसे बहुत मारा, वो कोर्ट तक गई। ये मंसूर अली ख़ान उसे कोर्ट तक लेके गया, ये जो एंकर है, लेकिन उसने फिर अपने खामद को माफ़ कर दिया और सुलह सफाई फिर से होगी। और ये दूसरी दफ़ा आयशा जहां ज़ेब को मारा गया था। नरगिस को भी दूसरी दफ़ा मारा गया पुलिस की तरफ से। पहले आबिद बॉक्सर ने इतनी ज़्यादा उसकी इंसल्ट की। ठीक है, इनके मामला जो भी होंगे ज़ाती, लेकिन ये बात किसी तरह से मतलब अच्छी बात नहीं है कि यहाँ जो ख़वातीन पर हाथ उठाते हैं उनको माफ़ कर दिया जाए और बार बार माफ़ कर दिया जाए, और हाथ भी ऐसे उठाने वाले जो दरिंदों की तरह उन पर ख़वातीन पर हमला आवर होते हों। मतलब ये काबिल मज़म्मत मामला है, ये किसी भी सूरत माफ़ी वाला मामला नहीं है। लेकिन नरगिस की मजबूरी है कि वो ज़िंदा रहना चाह रही है, वो अपना घर बसा के रहना चाह रही है। वो मतलब आखिरी एज में, आखिरी एज ही हो जाती है जब बंदा 50 का हो जाए, उसके बाद फिर पीछे क्या बचता है, फिर तो बोनस ही होता है ना लाइफ का। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अदाकारा नरगिस इस मामले में ज़रूर कोई ना कोई स्टेप ले। पता है क्या रीज़न क्या है कि इस तरह की ख़वातीन जो थोड़ी बहुत पॉपुलर होती हैं, मशहूर होती हैं, फेम होती हैं, थोड़ा बहुत फेमस होती हैं, इनकी पर्सनैलिटीज़ या वो क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ में आती हैं, जब ये ही खामोश हो जाएंगी तो आम ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद सहती हैं उनकी क्या हालत होगी। जिस दोस्त ने मेरा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन दबा ले। अल्लाह हाफिज़।